السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی اسلام کا یہ عجیب باب ہے کہ جن افراد اور خاندانوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی اپنے دور میں سب سے زیادہ مخالفت کی، انہی کی نسل سے ایسے لوگوں نے جنم لیا جو اسلام کے بہت بڑے معاون اور مخلص خادم ثابت ہوئے، اور جن کے آباء و اجداد کی طاقت اسلام سے متعلق مخالفانہ سرگرمیوں میں صرف ہوتی رہی تھی، اب خود ان کی طاقت کے استعمال کا اصل مرکز اسلام کی حمایت قرار پایا۔ انہوں نے اپنا انداز حیات اور اسلوب فکر بالکل بدل لیا۔ وہ اور ان کے اکابر حالت کفر میں اسلام کے خلاف مختلف محاذ قائم کرنے میں اگر ہمہ وقت مصروف عمل رہتے تھے، تو اب ان کی سطح ذہن یکسر منقلب ہو گئے، اور وہ اسلام کی عظیم حامی اور مددگار کی حیثیت سے کفر کے خلاف سینہ تان کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ابو جہل اسلام، پیغمبر اسلام اور تمام مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا۔ اسلام کے نام لیواؤں کو جو تکلیفیں اس کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی ہیں اور کسی کے ہاتھوں برداشت نہیں کرنا پڑی، یہ شخص مسلمانوں کو جہاں دیکھتا تھا ان پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ اسلام میں پہلی شہادت ایک خاتون حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی اور ابو جہل کے ہاتھوں ہوئی، یعنی اسلام میں کسی مسلمان کا پہلا خون ابو جہل کے ہاتھوں بہایا گیا۔ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے بھی اسلام کی انتہائی مخالفت کی، اور فتح مکہ سن 8 ہجری تک ہر جنگ میں شمشیر بکف ہو کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترتا رہا۔ اس کی بیوی ام حکیم کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر عکرمہ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر یمن چلا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی جان کی امان کا عہد لے کر حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر عکرمہ کو واپس مکہ مکرمہ لانے کے لیے یمن پہنچی اور کہا، عکرمہ واپس مکہ مکرمہ چلو۔ عکرمہ نے جواب دیا، میں کس طرح مکے جا سکتا ہوں؟ میں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت کی ہے اور ان کے خلاف بے دریغ تلوار چلائی ہے، اور اب وہ مجھے کیوں کر معاف کریں گے؟ جب میں ان کے سامنے گیا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ ام حکیم بولی، مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رحم دل، شفیق اور نہایت عالی اخلاق ہیں۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بغیر دشمن کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں عرصے سے انہیں جانتی ہوں اور میں نے گہری نظر سے ان کے عمل اور کردار کے ہر گوشے کا جائزہ لیا ہے۔ وہ تمہیں بلا تعمل معاف کر دیں گے۔ عکرمہ نے کہا، کیا تم میری جان کی دشمن ہو اور مجھے ختم کرانے کے در پہ ہو؟ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں تمہاری ازحد ہمدرد ہوں، اور یہی جذبہ ہمدردی مجھے مکہ سے یمن تک لانے کا محرک ہوا ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے لیے جان بخشی کا عہد لے لیا ہے۔ چنانچہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کی اس یقین دہانی پر عکرمہ واپس مکہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باہر کھڑے تھے۔ عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اندر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی آمد کی اطلاع دی۔ آپ نے اندر بلایا۔ عکرمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی احساس ندامت میں ڈوب گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے یہ بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بہت بڑے خادم ثابت ہوئے، اور ان کے باپ ابو جہل اور خود انہوں نے اسلام کی جو مخالفت کی تھی اس سے کہیں بڑھ کر اسلام کی حمایت کی۔ اسلام کے ایک دشمن خاندان کے اس فرد نے نصرت حق میں بدرجہ غایت جد و جہد کی اور آخر کار درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی بغض اور بے حد دشمنی رکھتا تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی خود قرآن کریم نے شہادت دی اور سورہ تبت یدا نازل کی۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ تبت یدا ابی لہب کے ذریعے ان دونوں پر لعنت اور پھٹکار بھیجتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اسی ابو لہب اور اس کی بیوی کے گھر میں اسلام کی شمع روشن ہوئی
اور ان کی بیٹی درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کی نعمت سے متمتع ہوئیں۔ درہ بنت ابو لہب بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچیری بہن تھی۔ ان کی شادی حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے ہوئی تھی۔ یہ بڑی غیرت والی، باغیرت اور باہمیت خاتون تھی۔ مسلمان ہوئی تو مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ ابو لہب کے کسی خاندان کے کسی فرد کا اسلام قبول کر لینا لوگوں کے لیے بڑا ہی تعجب خیز اور تحیر انگیز واقعہ تھا۔ کفار مکہ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ اتنے بڑے دشمن اسلام کے گھر میں اسلام داخل ہو سکتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجہ شدید عداوت رکھنے والے کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لا کر کلمہ شہادت پڑھ سکتی ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک یہ ایک انہونی اور غیر متوقع بات تھی، لہذا مکہ کی وادیوں میں درہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کو برداشت نہ کیا جا سکا، اور انہیں مکہ سے نکلنے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ گئیں تو رافع بن معلہ زرقی کے مکان پر قیام کیا۔ جس طرح ان کا اسلام قبول کرنا کفار کے نزدیک باعث تعجب تھا، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ چنانچہ جب حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اطلاع مدینہ کی گلیوں میں پھیلی تو لوگ نہایت متعجب ہوئے، اور بے شمار عورتیں ان کو دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ سب سے پہلے خاندان بنو زریق کی عورتیں آئیں، کیونکہ وہ اسی خاندان میں آ کر ٹھہری تھیں۔ ان عورتوں نے حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، درہ تم اسی ابو لہب کی بیٹی ہو جس ابو لہب کے بارے میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے۔ تمہارا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اور تمہاری ماں آپ کی چچی تھی، لیکن ان دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد سے زیادہ مبتلا عالم کیا اور انتہائی تکلیفیں پہنچائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے ظلم و ستم کی بے پناہیوں کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے متعلق مستقل صورت نازل کی۔ اس سورہ کے ذریعے تمہارے ماں باپ پر ایک دائمی سلسلہ لعنت جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جب تمہارے ماں باپ اس خواہش کے تھے تو تمہیں اس ہجرت کا اجر ملے گا۔ درہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ عبور کر کے مدینہ پہنچی تھی، اس قسم کی گفتگو سننے کو تیار نہ تھی۔ ان باتوں سے انہیں بڑی ذہنی کوفت ہوئی۔ غمناک مگر پر اعتماد لہجے میں بولی، میں بلا شبہ اسی ابو لہب کی بیٹی ہوں جس ابو لہب کی نسبت سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ میرے ماں باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں، مگر کیا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انہی لوگوں کا اسلام قبول کیا جاتا ہے جن کی آباء و اجداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچائی ہو؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کی اولاد اسلام سے بہرہ ہو جائے تو اسے کوئی اہمیت نہ دی جائے؟ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبتلا مصائب کیا، کیا ان کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا؟ ضرور قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور جو کچھ عورتوں نے کہا تھا وہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے حسب مرتبہ استقبال کیا، تعظیم و تکریم سے بٹھایا، تسلی دی اور ان کے قبول اسلام کا خیر مقدم کیا۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ نماز ظہر ادا کی اور ممبر پر چڑھ گئے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، بعض لوگ میرے خاندان کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ بخدا میرے اقربا کو یقیناً میری شفاعت پہنچے گی، یہاں تک کہ صد، حکم اور سلب بھی میری شفاعت سے مستفید ہوں گے۔ ان تین قبائل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور کی رشتہ داری تھے۔ تم ایسی باتیں زبان سے نہ نکالو جو میرے لیے باعث اذیت ہوں۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد اسلام کی بہت بڑی خادمہ ثابت ہوئیں۔ جس قدر یہ کفر میں متشدد تھیں، اس سے کہیں بڑھ کر اسلام میں سخت
اور اس کے احکام کی فرما بردار تھیں۔ ان سے چند احادیث بھی مروی ہیں۔ جن حضرات نے ان سے احادیث روایت کی ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر حضرات شامل ہیں۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث روایت کی گئی ہیں ان میں من درجہ ذیل 2 احادیث بڑی مشہور ہیں۔ ایک حدیث یہ کہ ایک مرتبہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ لوگوں میں بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں تقوی زیادہ پایا جاتا ہو، جو لوگوں کو بہتر کاموں کا حکم دیتا ہو، برے کاموں سے روکتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ دوسری یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مردے کے اعمال کے بدلے میں کسی زندہ کو اذیت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عقبہ، دوسرے کا نام ولید اور تیسرے کا نام ابو مسلم تھا۔ وہ نہایت فیاض سخی خاتون تھی۔ درہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سال وفات معلوم نہیں ہو سکا۔